علی سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے لوگوں نے ہمیں سلام کیا ان تمام کو سلام. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ مولا نے ہمیں اپنوں کا غلام بنایا، اپنے چہیتوں کا چاہنے والا بنایا، اپنے محبوبین کا دیوانہ بنایا. اللہ کا احسان ہے ماشاءاللہ. شکر ادا فرمائیے کہ یہ نسبت اور قوی ہو جائے اور مضبوط ہو جائے. سب کچھ چھوٹے مگر ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے. میں نے کل آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی تھی. وہ اس سے پہلی والی آیتیں بھی جو ہے آج میں پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کروں گا. پروردگار اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کرے، اللہ کی یاد سے دور نہ کرے. یہ دو چیزیں ہیں جس کو اللہ نے فرما دیا تو اس کے تعلق سے ہم کو بہت الرٹ رہنا پڑے گا، بہت ہوشیار رہنا پڑے گا. مال اور اولاد، یہ ہمارا مال اور ہماری اولاد جو ہے یہ تمہیں غافل بنا سکتی ہے، تو ایسا نہ ہونے پائے، وہ تم پر غالب نہ آنے پائے، وہ غالب نہ ہو بلکہ وہ ناکام ہو جائے. یہ محبت مال اور اولاد جو ہے اللہ کی راہ سے، اللہ کی یاد سے تم کو ہٹا نہ پائے. تو خیر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ مال اور اولاد، تو اس کی طرف ہمیشہ توجہ کرنا. یہ چیزیں بیچ میں آڑی آ سکتی ہیں، اولاد آڑی آ سکتی ہے، مال آڑا آ سکتا ہے. تو اس کو جو ہے بڑا احتیاط سے. آپ کو معلوم ہے کہ پہلے سائیکل کا زمانہ تھا ہمارے بچپن میں. اب بھی سائیکل ہیں مگر سائیکل بہت ترقی کر چکی ہے. اور بچوں نے کہا کہ سائیکل 15,000 روپے ہے. میں اب تک 1,500-2,000 روپے ہی سمجھ رہا تھا. سائیکل 1,500 یا 2,000 روپے ہوگی. تو انہوں نے کہا نہیں 15,000. خیر ہر چیز کی قیمت بڑھی ہے تو یہ بھی بڑھ گئی ہوگی. تو سائیکل پہلے ہوتی تھی، بہت پہلے، مطلب ہمارا بچپن تھا، 30-40 برس پہلے کی بات بول رہا ہوں. تو سائیکل کو نیچے چین ہوتی، وہ اس کے پیڈل جو ہوتے، پیڈل کے ساتھ چین. تو چین پہ ایک اس کا کور آتا. تو کور سے پہلے والی بات بول رہا ہوں، کور سے پہلے والی بات. تو اکثر وہ چین میں جو ہے ہمارا پتلون سے جو ہے آ جاتا تھا. پینٹ ہے نا، اس میں اڑ جاتا تھا پیر میں، وہ چین میں. تو اس کو کیا کرتے ہیں، اب کیا کریں گے بھائی، چین بھی ہے، سائیکل چین دیکھیں نا تم، چین ہی بولتے نا اس کو. وہ چین بھی ہے، پیڈل بھی ہے، مارنا بھی ہے، چلنا بھی ہے گاڑی، اور پیڈلون کو اس سے بچانا بھی ہے، اپنے پاجامے کو اس سے بچانا بھی ہے. تو وہ پرانے لوگ ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے، ایک اسپرنگ ہوتی تھی، معلوم ہے یہ اس میں اڑ جائے گی، حادثہ ہو سکتا ہے، تو اس کو پہلے کنٹرول کر لیتے تھے. وہ ایک اسپرنگ جو ہے اپنے پیر پہ لگا لیتے، پاجامے کو اس کو موڑ کے اس پہ ایک اسپرنگ لگ جاتی. اب اطمینان سے چلاؤ. تو اسی طرح پروردگار فرماتا ہے تمہارا مال اور تمہاری اولاد کہیں ہماری محبت میں بیچ میں آڑے نہ آ جائے. تو یہ مال کو، اولاد کو، دونوں کو اسپرنگ لگا دو پہلے. کون سی اسپرنگ لگانا؟ یہ اسپرنگ کو لگانا کہ تم میرے ساتھ آنے والے نہیں ہیں، تم میرے نہیں ہیں،
اگر میرے ہوتے تو میں لے آتا میرے ساتھ، میں نے تمہیں لایا نہیں، بعد آئے ہو تم، مال تم بعد آئے، اولاد تم بعد آئے، تم اپنے مقام پہ رہو، تو ان کو کنٹرول کر دو، ان کو جو ہے پہلے اریسٹ کر دو۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ تو یہ ہمیشہ وہ سائیکل چلانے والا اپنے پاجامے کو دیکھتا ہو، اپنے پتلون کو دیکھتا کہ اس میں اٹک نہ جائے، مطلب اس میں اڑ نہ جائے، اگر وہ اڑ جائے تو جو گر جائے گا سائیکل سے، حادثہ ہو سکتا ہے، اور وہ چلانا بھی ہے گاڑی۔ تو یہ مال اور دولت دے کر مولا نے کہا کہ یہ کہیں تمہیں غافل نہ کر دے، کہیں حادثہ نہ ہو جائے، میرے راہ میں بیچ میں رکاوٹ نہ بن جائے، تو ان کو جہاں تک رکھنا ہے وہاں تک رکھ دو۔ مال کو کہو تم مال ہو، مولا نہیں ہو، اور اولاد کو کہو تم اولاد ہو، مولا نہیں ہو۔ مولا وہ ذات ہے جو تجھ جیسا لاکھ گنا زیادہ مال مجھ پہ مولا قربان مجھے عطا کر سکتا ہے، اور تم جیسی بے شمار اولاد مجھے اللہ دے سکتا ہے۔ اگر وہ راضی ہے تو تمہاری جو ہے بقا جو ہے تم باقی رہو گے، اور تمہاری سلامتی جو ہے رہے گی، تم آباد رہو گے، سب کچھ۔ اگر وہ راضی ہے تم اسی کا صدقہ، اسی کی بھیک ہو۔ تو اس کو کہا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، اللہ کی یاد رکھیے، اللہ کے بیچ میں بھی نہیں آ رہا ہے، اللہ کی یاد کے بیچ میں آ رہا ہے تو بھی ان کو روک دو۔ کہیں بچے کی وجہ سے اللہ کی یاد چھٹ رہی ہے تو دیکھو کہ بچے کو جہاں رکھنا ہے وہاں رکھو، احتیاط کرو، حادثہ ہو جائے گا، تمہاری پینٹ جو ہے چین میں اٹک جائے گی، گر جاؤ گے نیچے۔ تو لہٰذا نہیں کہا کہ جو ہے اللہ کی یاد میں، اللہ کے راستے میں بھی نہیں، اللہ کے راستے میں اگر جو ہے یہ تم کو روکنے والے نہیں، یاد، ان کی یاد میں بھی اگر یہ آڑے آ رہے ہیں تو بچے اپنی جگہ پہ رہیں۔ ایک بزرگ 37 برس بعد اپنے بچے سے ملتے ہیں، لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی ہے، مگر اس میں نام سے اختلاف ہے، تو میں جیسے ویسے افسوس سنا دیتا ہوں جو میں نے دیکھا۔ تو بزرگ نے 37 برس کے بعد اپنے بچے سے جب ملاقات ہوئی تو سینے سے بچے کو لگایا، باپ کعبۃ اللہ میں ہے، بچہ کئی 100 میل 1000 میل دور سے جو سفر کر کے حج کو جاتا ہے، 37 برس بعد باپ کے بعد بچہ اور باپ ملتے ہیں، بچہ باپ کو دیکھتا ہے اور سینے سے لگ کے کہتا ابا جان آ جائیے نا۔ ایک ہلکا سا خیال آیا، آواز آتی ہے میرے تیرے درمیان کس کو لا رہا ہے؟ فوراً باپ کہتا ہے مولا تیرے میرے بیچ میں آنے والے کو ہٹا دے۔ بچہ بے ہوش ہو کے گر جاتا ہے، لے کے جاتے ہیں اس کو۔ تو خیر یہ چیزیں تو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اور جو اب یہ ایسا کرے گا یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے گا، وہ کیا میں ہو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور تم خیرات کر دو اس سے پہلے کہ ایک تم میں سے کسی کو موت آئے، تم میں سے کوئی مر جائے۔ یہ مرنے سے پہلے جو ہے کچھ سامان کر لو، کائے کا خیرات کر دو، اپنے مال کو جو ہے خیرات کر دو مرنے سے پہلے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ منافق نہیں، یا رسول اللہ یہ خیرات کے لیے کون سا اچھا ٹائم ہے؟ خیرات کے لیے اچھا وقت کون سے وقت پہ خیرات کرنا؟ تو حضور نے کہا اس وقت پہ خیرات کرو، اس وقت پہ خیرات کرو جب مال کی تم کو ضرورت رہے، مال کی تم کو ضرورت رہے، یہ نہیں کہ تم کو ضرورت ہی نہیں ہے مال کی،
وینٹیلیٹر پہ بیٹھ گئے تم، اڑنے کے لیے تیار ہیں، وینٹیلیٹر پہ بیٹھتے کہاں جاتے؟ اڑ جاتے، سمجھ میں؟ اڑنے کے لیے تیار ہیں تو کہا کہ جو ہے نہیں اس وقت پہ نہیں، ایسے وقت پہ کرو جب تم کو مال کی ضرورت ہے تم خیرات کرو، جب تم کو اس چیز سے محبت ہے تم خیرات کرو، جب تم استعمال کر سکتے ہیں ان چیزوں کو خیرات کرو، جب تمہاری حالات خراب ہو گئے، بیمار ہو گئے، مر گئے، مطلب مرنے کے قریب ہیں، اس وقت پہ کہتے ہیں کہ میں خیرات کر دیتا ہوں، یہ خیرات جو ہے اچھی نہیں ہے، مقبول نہیں ہوتی ہے۔ خیرات تو اس وقت ہی ہے کیا بولتے ہیں اللہ کے پاس پسندیدہ ہے جو خیرات تم اپنے صحت کے دوران کریں، جب تم کو مال کی ضرورت رہے۔ کھانا کھا رہے ہیں، اکثر ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ کہ گھر میں کھانا پکاؤ، تازہ کھانا ہے، سب پہلے خود کھا لو، جب کھانا بیکار ہو جاتا ہے، خود کے کھانے کے لائق نہیں، تب اٹھا کے غریبوں کو دیتے ہیں۔ افسوس افسوس، جب کھاتے ہو، میں نہیں کہتا ہوں کہ آپ چھوڑ دیجئے، آپ بھوکے رہ جائیے، کھلائیے، یہ دوسرے اللہ والے دیوانوں کا کام تھا، خود بھوکے رہتے تھے کھلا دیتے تھے، خود بھوکے رہتے اور کھلا دیتے تھے، مگر یہاں وہ بات نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ کھاتے ہوئے ان کو کھلا دو، آپ کھاتے ہوئے ان کو کھلا دو۔ اگر یہ نہ کریں گے تو پھر وہ اترا ہوا کھانا دے دے رہے ہیں، پرانے کپڑے بانٹ دے رہے ہیں، بیکار گھر کی جو بیکار چیز ہے اس کو نکال کے دے رہے ہیں، یہ غلط بات۔ سامنے والے کو یاد رکھو، ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ خیرات وہ کرو کہ سامنے والے کو جو ضروری ہے وہ چیز دلا دو، جو ضروری ہے ہٹاؤ جی، جو ضروری ہے وہ دلا دو۔ فوٹو کتنے فوٹو، اب تو فوٹو زمانہ، فوٹو سے نفرت کا زمانہ شروع ہو گیا۔ کوئی چیز پہنچے بحد کمال، کوئی چیز پہنچے بحد کمال تو آخر ضروری ہے اس کو زوال۔ پورا اوپر چڑھ گئے برج خلیفہ 500 فٹ کے اوپر، اس کے بعد کہاں جائیں گے؟ نیچے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ فوٹوਆਂ اتنے ہو گئے، ایک زمانہ تھا ہم جاتے، وہ بیٹھتے، وہ پاؤڈر لگاتے، بچوں کو سب اسمائل 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 کرتے تھے، اور ہر آدمی ایسا گویا سولی کے تختے پہ، بس تختے دار پہ ایسا مسکراؤ، پھر ایک فوٹو کے لیے پھر 3 دن اس کا طواف کرو اسٹوڈیو کا، مل جائے فوٹو، آ جائے، آ گئی کیا آ گئی، اور فوٹو آج یوں ہی آئی، پورا گھر آ کے بتایا فوٹو بتاؤ فوٹو، یہ سب اب آج کل جو چلتے چلتے فوٹو، سمجھ میں CCTV میں ویڈیو فوٹو، ساری سڑک جو ہے فوٹو ہے، تو یہ بکواس کی خیر تو خیر اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، کیونکہ یہ کچھ فرض نہیں ہے، یہ ضروری باتیں ہیں۔ ابھی ویڈیو سے اگر عام ہو رہی ہے، سب کو لوگوں کو فائدہ ہو رہی ہے، اگر صحیح باتیں ہیں تو اس میں کچھ ثواب مل سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ مجبوری ہے، ورنہ فوٹو خواہ کا فوٹو پکڑنا، اکثر میں کہتا ہوں کوئی ہمارے واٹس ایپ وغیرہ میں لوگ خالی فوٹو، کیا فوٹو رکھ کے کیا کریں گے، فوٹوؤں سے کیا ہے، بکواس ہے، وہ فوٹو پھر لائک پھر شیئر، یہ سب خیر اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو عرض کر رہا تھا، سرکار نے کہا کہ جب تم کو ضرورت ہے اس وقت پہ خیرات، جب تم کو ضرورت ہے خیرات اس وقت پہ ہونی ہے۔ تو لہٰذا ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ جو خیرات جب کرتے ہیں تو یہ ایک تو جو ہے ضرورت کے وقت پہ دیتے نہیں، جب ضرورت ہے دیتے نہیں، اور جب ہم سمجھے اسی وقت دیتے۔ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے مفتیوں سے، ہمارے یہ قوم کے کیا بولتے خادموں سے، علماء اکرام سے، ایک میں معروضہ میرا مشورہ تو نہیں کہوں گا، میرے خیال میں پیش کرنا چاہتا ہوں تو یہ اس پر کچھ توجہ کریں کہ کھانا اگر دیں، اب وہ شعبان 15 شعبان کوئی کھانا کھلا دیں، سب کھانا سڑکوں پہ پھینکا جاتا ہے، کھانا کوئی کھاتا نہیں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس دن پیسے نکال کے رکھ دیں، 15 شعبان کو اس فاتحہ کی نیت سے پیسے نکال کے رکھ دیں، دوسرے دن وہ پھر کھانا پکا کے فقیروں کو کھلا دیں، جس دن بھکاری بھوکا ہو، جس دن فقیر بھوکا ہو۔ 11ویں شریف کے دن ہماری برادری ہے، سب ہر جگہ 11ویں شریف ہو گیا، تو دیکھیں کہ ہماری ایک
سرکل ہے جس میں 100 آدمی ہیں، 4 آدمی اس میں کر رہے ہیں تو 25 آدمی جو ہے کھا جائیں گے وہاں سے، اور بقیہ جو ہیں وہ پیسے اسی دن نکالیں، مگر یہ اسی دن پیسے نکالتے ہیں، الگ کر دیں پیسے، پھر دوسرے دن جس دن کھانے کی ضرورت ہے تو اس وقت پہ ایک میرا خیال ہے اب اسے ہائر اتھارٹی جو ہوتے ہیں نا وہ علماء مفتیان کرام وہ اجازت دیں. ایسے بہت سارے خیال ہیں میرے پاس ذہن میں، تو کبھی انشاءاللہ موقع ہو تو میں آپ سے کہوں گا. یہ وہ کیا خیالات ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتے، مگر مجھے ایسا اچھا لگتا ہے کیونکہ میں کیا بولتے ہیں زمینی آدمی بولتے ہیں، اکثر لوگ بولتے ہیں زمینی، چلتے پھرتے میں سڑکوں پہ دیکھتا گھومتا پھرتا ہوں تو کھانے کا اسراف اور جو اس کی توہین جو ہوتی ہے نا، اور آنکھوں سے دیکھا ہوں میں، پھینک دیتے ہیں بہت زیادہ. خیر تو عرض کر رہا تھا کہ خیرات جب کریں، جب آپ کو ضرورت ہو اس وقت پہ اس کو دیں. ہاں جب آپ صحت مند ہیں، آپ یہ عیش کر سکتے ہیں، آپ وہ پیسوں سے جو ہے مزے کر سکتے ہیں، ایسے ٹائم پہ اگر اللہ کی راہ میں دیں گے تو اس کا بہت بڑا مقام ہو جائے گا. یاد رکھیے، اور خیرات سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں، خیرات سے بڑھ کے کوئی نیکی نہیں. اللہ کو بہت پسند، اللہ کو بہت پسند، اتنا پسند کہ اللہ فرماتا ہے کہ سخی و حبیب اللہ، سخی اللہ کا دوست ہے، اگر وہ خطا کار کیوں نہ ہو، خطا گناہگار ہے پھر بھی اللہ کا دوست ہے. اور بخیل جو ہے اللہ اس سے محبت نہیں کرتا ہے، حالانکہ وہ عبادت سے جو ہے ساری زندگی اپنی جو ہے معمور رکھا ہے، آباد رکھا ہے، مگر مولا فرماتے ہیں یہ ہمارا دوست نہیں ہو سکتا. بخیل بود زاہد بیر و بر، بہشتی نباشد ز حکم خبر. کیا پتہ مندے نا کہ بخیل جو ہے زاہد بیر و بر کیوں نہ ہو جائے، بہشتی نباشد جنتی نہیں ہو سکتا وہ، ز حکم خبر، خبر بولتے ہیں حدیث کو، حدیث کی روح سے وہ جو ہے جنتی نہیں ہو سکتا. کون؟ بخیل. تو اور سخی جو ہے اللہ کا دوست، سخی اللہ کا دوست. تو یاد رکھیے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، مگر کرنا کیا ہے. بزرگان دین، اب یہ واقعہ بولوں تو سارے رمضان بولیں گے، مگر ہم کو کام ضرورت ہے. میں نے آپ سے کہہ رہا تھا کہ عید، اب کی عید، اب تک کی عیدیں ہم پہن کے گزارے، اب یہ عید پہنا کر گزاریں گے. اب تک کی عیدیں ہم موج کرتے ہوئے گزارے، اب یہ عید ارے ان کو خوش کرتے ہوئے ہم موج کریں گے، ان کو پہنا کے ہم مزے لیں گے. ہم پہن کے ہم مزے لیتے تھے، اب ان کو پہنا کے ہم مزے لیں گے. ہم کھا کے ہم مزے لیتے تھے، اب دوسروں کے کھلا کے ہم مزے لیں گے. اور خدا کی قسم، کھلانے کے بعد کا مزہ کھانے کے بعد کے مزے سے کروڑ گنا زیادہ ہے. تمام جانتے ہیں کھانے کا مزہ، یہ ایک چمچہ ہے نا، ایک چمچہ، 2 کم، تیسرا اور کم، 5واں اور کم. اب کھائیے آپ لوگ افطار کے بعد، اب نہیں، افطار کے بعد کھائیے. بریانی رکھ دیجئے، 1 مزیدار، 2 مزیدار، 3 مزیدار، 4 آدھا ختم، 5واں نہیں، 6واں. اب بولے تو صاحب میں 6 نہیں، میں 7 میں بھی 8 میں بھی مزہ لگتا ہے. خیر 8 9واں، 9 کے بعد بس نہیں، بس مزہ ہے مگر بس نہیں ہونا. سمجھ میں آیا؟ 1 2 3 مزہ کم ہو جاتا تمہارا. کپڑے پہنے نکالے تھوڑی دیر، پھر نکال دیے. مگر یاد رکھو، جب کسی کو خوش کر دیتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں تو چند لمحوں کی ہوتی ہے، خوش کر دیتے ہیں تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں، دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. ارے باپ آباد ہے، بچہ آباد ہے، گھر آباد ہے، سب کھا رہے ہیں، عید کیسی مزے کی گزری ان کی. ارے کیسے، اللہ اکبر. میرے ابا ہمیشہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے، ان کی زندگی کی عید. میرے ابا کی زندگی میں ایک عید میاں میں بھول نہیں سکتا ہوں، آج تک وہ عید کو بھلا نہیں پاتا ہوں میں. عید کل ہے، آج جو ہے کچھ نہیں ہے. عید ہے، یہ بات بچے بولتے ہیں ایسا واقعہ آپ کیوں بولتے ہیں؟ یہ ہمارا زیور ہے. میرے آقا نے فرمایا الفخر فخری، فخر جو ہے فخر ہے ان کا.
اسی پہ ناز ہے. کیوں؟ میرے آقا غریبوں سے محبت کرتے تھے. سمجھ میں آیا؟ اللہ والوں کو، اللہ کے فقیر کو جو ہے دولت سے اس کو جو ہے اونچا نہیں کیا جاتا. ارے اس کو جو ہے یہ غربت سے دور اونچا کیا جاتا ہے. وہ اس کا زیور ہے، اس کا زیور ہے، یاد رکھو. تو خیر اللہ تبارک، جو والد جو ہے بولے کہ وہ مجھے بڑی تکلیف میں تھا اور 100 روپے مجھے جو ہے اس وقت پہ کچھ پیسے نہیں. میری بہنیں جو ہے یتیم بہنیں، باپ نہیں ہے، گھر میں کپڑے نہیں ہیں، کھانے کے لیے نکل عید کے دن کھانے کے لیے پیسے نہیں. والد کہتے ہیں عید کے دن بریانی کے لیے نہیں، چاول ابال کے کھانے کے لیے پیسے نہیں. ایسی حالت میں تھا. تو میرے تفاسیر ہو رہے تھے ابا کے وہ کسی مسجد میں. تو جب میں واپس آیا تو سوچا کہ صبح کچھ کہیں سے قرض لے لیں گے، اور قرض بھی کس سے مانگیں گے. سوچ لیا خیر دیکھیں گے. اب والدہ سے کہے گا بھائی اللہ ہے انشاءاللہ، رک جاؤ. تو واپس آ رہے ہیں تو جو مسجد کے لوگ آئے، آگے کے آگے یہ تحفہ آپ کو ہم پیش کرتے ہیں 100 روپیہ. 100 روپیہ. ابا بولتے ہیں وہ 100 روپیے میں جو خوشی مجھے ملی آج تک جو کروڑا روپے آگے مجھے ملتے وہ خوشی ہی کچھ اور خوشی تھی. کوئی گوشت بھی لا لیا، کھانا بھی کھلایا، میرے یتیم بہنوں کو کپڑے پہنا دیا، ان کی خوشیاں میں بھول نہیں پاتا ہوں. وہ کپڑے دیکھ کے جب وہ پہن کے خوش ہو گئی تو میں بھول نہیں. ارے اب میں باپ گیا ہمارا، مگر ہمارا بھائی ہم کو کپڑے پہنا دیا، بیوہ ماں کو جو ہے میں اس کو دے دیا، بازو پڑوسیوں کو. تو یہ 100 روپے میں جو عید کی خوشی ہوئی ملی مجھے آج تک ویسی نہیں ملی. اکثر کہا کرتے تھے ابا. تو خیر عرض کر رہا تھا کہ اب کی عید جو ہے پہننے نہیں، پہنا کے عید منائیں گے. پہننے سے عید نہیں ہوتی ہے. لیس العید لمن لبس الجدید. عید اس کے لیے نہیں جو جدید نیا پہن لیا. انما العید، بے شک عید اس کے لیے لمن خاف وعید، اللہ کے عذاب سے جو ڈر جاتا ہے اس کے لیے عید ہے. جو متقی ہے، جو مولا کی رضا کو دیکھو، بڑا اچھا موقع ہے. کیونکہ تم کو اتنے محتاج نہیں ملیں گے، تم کو ڈھونگی ملیں گے دوسرے وقت پہ، کما کر رکھ کے جو ہے پھر پیسے مانگنے والے ملیں گے. برقعے پہن کے نکلتے ہیں مدراس میں، ہر گھر میں مسلمان کے پاس برقعے لے کے. کون؟ لکشمی نارانی وغیرہ سب سلام علیکم. اب وہ ایک جمعہ یہ تو ابھی اور کیا بات کرتے تم کے رشتہ دار سمجھے ہیں کیا بیٹھ کے بات کرنے کے لیے؟ نہیں. خلا میں سلام علیکم، اماں سلام علیکم، بھائی سلام علیکم، ختم. پوری مسلمانی ہوگی اس میں. پیسے لے جاؤ، برقعے مانگ کے پہن کے نکلتے. سمجھ میں آیا؟ یہ سب دھوکے نہیں. آج اب کی عید میں یہ نہیں ہے. مستحق لوگ تمہارے سامنے ہیں، تمہارے رشتہ دار تمہارے سامنے ہیں، تمہارا بھائی تمہارے سامنے ہے. تم مالدار ہو مگر بھائی جو ہے مزدوری کرنے والا، روزانہ محنت کرنے والا، اس کے گھر میں چولہا نہیں لگ رہا ہے. چلو اس کی پہلے یہ کرو. اور یاد رکھو بتانا نہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھ سے جو بھی سوال کرے، مجھ سے جو بھی سوال کرے، سامنے سوال نہ کرے بلکہ چٹھی میں ایک خط میں لکھ کے رکھ دے، ایک کاغذ کے پرزے پہ لکھ کے میرے ڈیسک پہ رکھ دے، میں دے دوں گا. اہلیہ نے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے، ایسا کیوں آپ دیتے؟ نہیں، لینے والا سامنے جب آتا ہے تو اس کا شرمندہ چہرہ جو ہے مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، اس کا جو ہے اس کی خفت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، لہذا وہ لکھ کے رکھ دے، میں وہاں رکھ دوں گا. کیسے کیسے اللہ والے ہیں اور ہم دے رہے ہیں. وہ زکوٰۃ کے پیسے تمہارے بابا کے نہیں، ہو زکوٰۃ کے پیسے نہ میرے باپ کے نہ تیرے باپ کے. دینا پڑے گا، یاد رکھو. اگر نہ دو گے تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اللہ کو جواب دینا پڑے گا. تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے اللہم صلی علی سیدنا اللہم لکا سمت و بکا آمنت و علیکا توکلت و علی رزقک افطرت فتقبل منی.
عرض کر رہا تھا اللہ والے دیکھیے یاد رکھو دے تو دیں گے آپ انشاءاللہ، مجھے امید ہے میرے پیر بھائیوں سے، اب کی عید پنا کر خوش ہونے والی عید، اب کی عید خوش کر کر خوش ہونے والی عید، اب کی عید کھلا کر خوش ہونے والی عید، اب کی عید مولا کو راضی کرنے والی عید۔ مولا ہم پر ہم سے راضی ہو جائیں، مولا فرما دیں میرا بندہ مہینہ بھر محنت کیا اور پھر میری خوشی کے لیے جو عید بھی ایسے قربان کر رہا ہے، مہینے بھر کو قربان کیا، عید میں بھی اس نے اپنا خیال نہیں کیا، یہاں بھی مجھے کو راضی کرنا چاہا۔ یہ نعمت لوٹ، اس نعمت کو جو ہے دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لو، یاد رکھو۔ تو بزرگان دین کہ معاملے ہی الگ تھے۔ حضرت امام خشیری رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک بزرگ تھے، آپ نے جو ہے آپ کے گھر پہ ایک سائل آیا۔ کون آیا؟ سائل، کوئی دروازہ ٹھوک رہا ہے، آپ جاتے ہیں، غور سے سنو، ہر چیز طریقہ پوچھتے نا، سائیکل کیسا چلانا، کار کیسا چلانا، بیٹھ جاتے کار پہ اسٹریٹ میں جا کو، بیٹھے ہو تو اتنا ہی پاپولیشن پرابلم ختم ہو جاتا، آبادی کا مسئلہ حل ہو جاتا، ویسا نہیں۔ یہ کیسا آن کرنا پوچھتے، فون لے گئے کیسا آن کرنا، کہاں یہاں سوئچ وہاں سوئچ پوچھتے نا، ہاں۔ تو خیرات کرنا کیسا کرنا، خیرات کرنا کیسا کرنا پوچھنا، کر تو دے رہو مگر کہیں وہ برباد نہ ہو جائے، سمجھ میں آیا؟ بربادی سے ڈرنے والا طریقے کو پوچھتا ہے۔ میں جا کو پیسے دے کو ڈال کو آ جاؤں گا اے ٹی ایم میں، کیسا ڈالنا پوچھتا ہوں، ڈالا تو بس سانپ کھا لیتا ہے اے ٹی ایم میں سے پیسہ، سانپ پورا چلے گیا اے ٹی ایم میں، تو پیسہ کسی ہو جائے گا نا، کیسا ڈالنا کام میں کرنا پوچھتے طریقہ، ورنہ ضائع ہو جائے گا، تو کیسا کرنا طریقہ، اس کے بغیر آپ نہیں کرتے، یہ کرنا تو کیسا کرنا، وہ کرنا تو کیسا کرنا، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ وہ کیسے برباد ہو جائے گا؟ نیکی برباد ہوتی گا، ہاں ہوتی نا، لا تلقوا بأيديكم الى التهلكة ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، تمہارے صدقات برباد ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے، مت کر لو۔ کیسے؟ من اور اذى سے، تکلیف سے اور بتاوے سے، ایذان مت دو اور بتاوا کیسے بھی وہ کیا بولتے سافٹ ہوتا مینوٹ ہوتا ڈیلیوٹ معمولی ہلکا بتاوا ہے تو بھی نہیں بتانا، ہلکا بتاوا ہے بھی تو نہیں بتانا، یہ یاد رکھ لو، تب چل کر تمہاری خیرات کرتے بتاؤ نہ کو سب کیا بتانا، وہ نام نہ کو بولو، بسم اللہ بول کو دے ڈالو، اکثر لوگ بولتے میرا نام نہ کو لکھو، میرا نام لکھو، بسم اللہ بول کو، یہ ڈبل بتاوا ہے، تیرا نام ہی لکھ دے، بسم اللہ کیا ہو، ڈاکومنٹ میں سب بسم اللہ لکھ دے، ڈاکومنٹ میں بسم اللہ بول دے، دوسرا آدمی بسم اللہ لکھ کے لے جائے گا، نہیں بسم اللہ لکھ دو، ہمارا نام نہ کو لکھو، اللہ کا بندہ لکھ ڈالو، وہ کیا اللہ کا بندہ، بتاؤ جی، اللہ کا بندہ منظور احمد کا، اللہ، مگر بتانا ایسا، جب بتاؤ بولے بتاؤ، اس فرش بوریا میں بھی کچھ بوریا کی ہے، ایک بوریا دالک پڑ گئے دنیا چھوڑ کے، کہاں پڑ گئے؟ بیچ رستے میں، ماؤنٹ روڈ، برگیڈ روڈ، یم جی روڈ، بڑے بڑے روڈ ہیں وہاں، بابا پڑ گئے کہاں پہ؟ پھٹی ہوئی جاسیر پہ، تو جانے والا جا رہا تھا، دیکھا بولے اس فرش بوریا میں بھی کچھ بوریا کی ہے، تو یہ بتاوا نہیں کرنا، تو دینے والے، خیر ایک بزرگ کے پاس گھر پہ جو ہے دینے کا طریقہ دینے بتانا ہی نہیں، مرتے دم تک نہیں معلوم ہونا، یاد رکھو، اس کے بعد معلوم ہونا کا وہ بھی نہیں معلوم ہونا، کیا ضرورت ہے بتانے کی، تم جو لے رہے ہو بتا کے لے رہے ہو۔ تو خیر عرض کر رہا تھا کہ بزرگ کے گھر پہ کوئی آ کے سوال کرتا ہے کہ کچھ دے دو، جا کے آپ پوچھتے ہیں کہ کیا ہونا، تو اس نے کہا 400 روپے کی ضرورت ہے،
بچے بھوکے مر رہے ہیں، قرضدار گھر پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے، اب میں گھر کو اگر جاؤں تو وہ جوتے سے مارے گا، مجھے رو رہے ہیں۔ آپ جو ہے پڑوسی تھا ہوگا، آپ اندر گئے، جا کے 400 روپے لے کے لا کے جو ہے اسے دے دے کے رونا شروع کر دیا، وہ چلے گیا، ہچکیاں لگ گئیں آپ کو، اتنا رو رہے ہیں۔ ان کے بیوی بولتے ہیں، بیویاں بہت اچھے رہتے ہیں، اچھے ان کے بیوی بول رہے ہیں کہ کائی کو ایسا دینا، کائی کو رونا، کیا اچھا ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہوتا تو کم دے دینا تھا، زیادہ کیوں دیا آپ، دے کے رو کیوں رہے ہیں آپ؟ ان کا خیال، ان کے ذہن میں آپ کیوں رہے، کائی کو دے، اگر نہیں ہے تو آپ کیوں پریشان، کیا بات، ایسا کیوں آپ کر لیے، پورا کیوں دے، مطلب خالی ہو کے روتے کیوں؟ وہ سمجھے کون؟ اہلیہ۔ آپ نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، مجھے رونا تو اس بات پہ آ رہا ہے کہ میں اس کو جو ہے اس کی حاجت، اس کی ضرورت سے پہلے، اس کے کہنے سے پہلے اگر کر دیتا تو جو اس کو شرمندگی نہیں ہوتی تھی، آنا پڑا، میرے چوکھٹ پہ آنا پڑا اور مجھ سے کہنا پڑا، اتنی شرمندگی جو میرا دوست جو برداشت کیا، اس کا مجھے رونا ہے، میں رو رہا ہوں کہ جو اس کے اوپر یہ حالت ہوئی۔ تو یہ موقع آپ کے پاس ہیں، اب کی عید پنا کر عید منائیں گے، دوسرے کو پنائیں گے، ہم عید منائیں گے، کھلائیں گے، عید منائیں گے، تو کیسے کریں گے؟ کپڑے لے لیں گے، نہیں، اور ایک بات یاد ہوگا، پھر کہتا ہوں ورنہ روز کہنا پڑے گا مجھے، ایک بات یاد رکھیے، جتنا کپڑا، میں یہ نہیں بولتا ہوں اب آپ بولیں گے زکوٰۃ کے پیسے پٹا ڈالو، اس میں پڑے، وہ سب دے دیے، دینا سو، اور جو دے رہے تھے وہ اب یہ ملا تو ایڈجسٹ کرتے ہی، بات دونوں ایڈجسٹ کر دیے تو تم نا، اگر مولا ایڈجسٹ کر دیے تو کہاں جاؤ گے؟ بولو، بتاؤ، نہیں، جو کرتے تھے کرو، اس کے سوا میں صرف اتنا بولتا ہوں، تم وہ بھی جو کرتے تھے وہی کرو، اپنے لیے جو کپڑے لیتے تھے نا، اور قسم کھا کے بتاؤ، کیا تم کو تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ کیا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ المار کے پٹ کھل جاتے ہیں، اتنے کپڑے، ایک دستی نکالیں کہ اگر المار کھولے تو المار انڈیل دیتا ہے پورے دروازے کھول کے، پھر زبان پہ ساڑی نہیں، جھباش نہیں ہے بچوں کو، اب اظہار نہیں، ارے خدا کے ناشکر بندے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، دیکھو کہیں دو کپڑوں کے لیے تڑپنے والے تڑپ رہے ہیں، تمہارے المار بھر کے ہیں کپڑے، الماریاں کپڑوں سے بھری ہوئی ہیں، نہیں، تو یاد رکھو، جتنے پیسے میں آپ کو یہ نہیں بولتا کہ اتنے پیسے لگاؤ، جتنے پیسے، اگر میں 10,000 15,000 یا 20,000 کے کپڑے لیتا تھا میرے بچوں کے لیے گزشتہ سال کا، اگر آپ کے پاس حساب ہے تو لگائیے، نہیں وہ سب حساب رکھتے نہیں، میں کہیں کہ پیسے بولتا نہیں، انداز لگا لو نا کتنا، اب یہ ٹائم پہ یہ بات کریں گے، چاند بھائی بولے ہمیں وہ سب کیا حساب دے 10,000 روپے دے ڈال رہے، نہیں، یاد رکھو، کر کے دیکھو مزہ، پھر دیکھو تم 50,000 1 لاکھ سے تو کم ہمارے بڑے گھروں میں نہیں ہوتے، 10,000 سے کم تو چھوٹے گھروں میں نہیں ہوتے، مڈل کلاس میں جو 30-40,000 سے کم تو نہیں ہوتے، بڑے گھروں میں لاکھوں میں جاتے، خیر لاکھ تو رکھو، تم اپنے کپڑے، اپنے بچوں کے کپڑے، اپنے بیوی کے کپڑے، اپنے سالیوں کے کپڑے، اپنے سالوں کے کپڑے، یہ پیسے، ان پیسوں کو لے کر جو ہے ان کو دے دو، سامنے والوں کو بانٹ کے دو، جن کے گھر میں مزدوری کیے بغیر جو بیٹھے، پیسے کے بغیر جو بیٹھے ملازم، ان کو جا کے آپ عید منائیے، آپ دیکھ کے منائیے، آپ عید منائیے، لیجیے، آپ راضی ہو جائے، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، یہ دعا آپ کیجیے، یہ دعا کرو، اللہ میرے سے راضی ہو جائے، اس کی دعا کیجیے۔ اگر آپ ایسا بولنا چاہتے بسم اللہ الحمدللہ نام لکھتے بغیر دینا، تو کسی اور کے ہاتھ سے بھیج دیجیے، کسی اور کے ہاتھ سے بھیج، جو بھی دیا اس کے لیے دعا کر دیجیے، بس اگر آپ نہیں نام بتانا چاہتے ہیں تو۔ اب وہ بول کو پھر یہ بھی مت بولیے کہ میں ایسا بھیج دیا لوگوں کو، اس میں وہی بولا نا، بہت معمولی چیز بھی ہے، کرونا وائرس سے بہت بچ کے رہنا، منہ ہوا میں بھی آ جائے گا، کان میں بھی گھس جائے گا، تو اس واسطے جو ہے نا الحمدللہ، اللہ کرے بابا، کرتے جاؤ، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں، خیر کن اے فلاں کے غنیمت شمار عمر، اے فلان بھلائی کر لے اور اپنی عمر کو غنیمت جان، زاں پیشتر کے بانگ نمایت فلانا مرد، اس سے پہلے کہ آواز بلند ہو جائے، انہیں چلے گا نا معلوم،
چلے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، ارے خیرات کر دو، انفاق کر دو جو ہم نے دیا وہ تمہیں، کہ اس سے پہلے کہ تم میں کسی کو موت آ جائے، موت فیقول ربی، تو وہ کہنے والا ہے ربی لولا اخرتنی، مولا تھوڑی مہلت دے دینا مجھے، کیوں نہیں تھوڑی مہلت دیتا مجھے، اصدق واکم من الصالحین، سب کچھ دے دوں اور جو ہے میں نیک بن جاؤں۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی، مرنے کے قریب، وہ اپنے نساء کا عالم ہے، تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا، بولا میں پورے جائیداد بتاؤ سامنے، کتنی بتانے ہوں گا، وہ بستی میں پراپرٹی، یہ بستی میں پراپرٹی، وہ کانا سب لوگ سامنے رکھنے ہوں گا نہیں، اور ڈاکومنٹس ہاتھ میں آئے تھے نا، پورے دولت ہیرے جواہرات سب دیکھتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پورا دیکھا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام سامنے کھڑے، کون کھڑے؟ اسرائیل علیہ السلام مولا سامنے کھڑے، چلو چلو اٹھا لیے سامان، ٹرین کا وقت ہوتا ہے، ارے چلو وقت ہوتا ہے ٹرین کا، اٹھو چلو، بولتے نا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ دو وقت حی علی الصلاۃ بولتے کہ بیچ میں رکتا نا، حی علی الفلاح بولنے سے پہلے اس وقت دعا کر لو، قبول ہو جاتی ہے انشاءاللہ۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے، اللہ قبول فرمائے آپ کی ہماری دعا۔ ماشاء اللہ کانا ما لم یشاء لم یکن۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ محمد ربہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت وہ کہتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سامنے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی مہلت تو دے دو نا، سب دے دیتا ہوں، پورا دے دیتا ہوں، جتنے ہیں سب، نہیں چلو وہ چھوڑو، دوسرے کون دینے والا دے لیں گے تمہیں، آؤ پہلے، اب اتنی فکر تمہیں نہیں کرنا، اس میں دے دیتے، میں دے ڈالتا نہیں، جب دینے کا زور تھا وہ ٹائم پہ نہیں دیے، اب جو دے ڈال دیکھو آ جاتا ہوں نا، کیا ان کا تو نہیں ہوتا، کس کی دیا نہیں، جب تمہارا دینے کا سب کچھ تم اپنا سکتے ہو اس وقت پہ دو، سمجھ میں؟ جب تم کو نیند آ رہی ہے اٹھو، اس وقت پہ اللہ کی عبادت کرو، یہ بہت وزندار ہے۔ نہیں تمہیں نیند نہیں چاہتی نہیں، رات بھر جو ہے خاص کر بیٹھے نیند آتی نہیں، بے قراری ہے، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، اب رات بھر تہجد میں گزارتے ہیں، کیا کا جو نیند نہیں آتی بول تہجد میں گزارتے ہیں، وہ بھی بہتر ہے، بعض وہ نیند نہیں آتی بول کے جگہ عیاشی میں گزارتے ہیں، انہوں نے تہجد میں گزارنے، مگر بہتر یہ ہے کہ تم سو کر اٹھو اللہ کی عبادت کے لیے، پیسے تمہاری ضرورت ہے رہنے کے باوجود دیا کرو، اور یاد رکھو پھر کہتا ہوں چالاکی مت بتاؤ، سمجھ میں؟ نہیں 10 روپے دے دیں گے، 5 روپے، نہیں کھل کے کرو، میرے تمام پیر بھائیوں سے کہتا ہوں میں پوچھوں گا انشاءاللہ، اور کر کے مجھے یہ بھی کرو، آپ لوگ میسیج بھی کرو اس میں کچھ بھی، کہ جو ہے انشاءاللہ میں دعا کروں گا
یہ ایک عید جو ہے زندگی کی پوری عیدوں پہ بھاری ہو جائے گی، تمہاری نسلوں کی عیدوں پہ بھاری ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس کے بعد عادت بنا لو، تو مطلب ہر پوری عید نہیں، ہر عید میں جو ہے اپنے ساتھ تم جب کر رہے ہو تو اپنے ساتھ کسی ایک اللہ کے بندے کو کرو۔ تو یاد رکھو یہ ساری کرونا کی مصیبت ختم ہو جائے گی، ساری آفتیں دور ہو جائیں گی، اور لکھ لو تمہاری اولاد پر کبھی ایسی پریشانیاں نہیں، تمہاری نسلوں پہ نہیں آئیں گی انشاءاللہ، ان کا ہر دن عید جیسا رہے گا۔ ایک ہی ایک چیز، یہ چیزیں تو ہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، مولا تو راضی ہو جا، ہم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا آپ تمام سے یہی کہوں گا میں کہ جو ہے عید ہماری اب کے جو ہے نو پرچیسنگ، نو کہ میں کل ایک صاحب مجھے بول رہے تھے میرے بہت عزیز شیٹو بھائی صاحب کہ میں بنا نو ٹوپی نو چپل، تو بچہ ان کی نواسی جا کے پوتی جا کے جو ان کی ٹوپی اتار دی، مولوی صاحب نو ٹوپی بولے تو میں بولا میں وہ بھی بولا تھا نا، نو چپل نو کپڑے نو بیگ، کچھ بھی نہیں، اس کے بھی چھین لو آپ اس سے۔ تو خیر یہ کیونکہ آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے، بولے ٹوپیاں ہیں، کپڑے ہیں، اچھے کپڑے ہیں آپ پاس، سمجھ میں آپ کو کپڑوں کے تعلق سے اگر حساب پوچھا جائے تو جواب نہیں بن پڑے گا۔ اللہ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا اس محفل کے ثواب کو تیرے تمام انبیاء کرام کے ارواح مقدسات و خصوص میرے آقا میرے مولا شافع روز جزا حامی بے چارگاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پہ اس کے ثواب کو پہنچا، میرے آقا کی روح پاک پہ ثواب تمام اہل بیت النبی ارواح مقدسات پہ پہنچا میرے مولا، تمام اولیاء کرام کے روحوں پر اس کے ثواب پہنچا مولا، تمام شہدائے بدر جتنے میرے مالک تیرے محبوب کے جانثار انہیں جان دی، ان تمام کے روحوں پہ پہنچا مولا، ان کا فیض ہم پہ جاری کر، ان کا فیض ہم پہ جاری کر دے مالک، ان کا فیض جیسے جنگ جیتی گئی میرے مالک پروردگارہ ہمیں جو ہے شیطان کے ساتھ جو ہماری جنگ ہے اس میں ہمیں کامیاب کر دے میرے مالک، آج کی جیت کا واسطہ میرے مالک نفس کو کامیاب نہ ہونے دے مالک، آج کی جیت کا واسطہ میرے مالک نفسوں میں شیطان کو کامیاب نہ ہونے دے مالک، آج کی جیت کا واسطہ مالک دشمن قوتوں کو کامیاب نہ ہونے دے مالک، آج کی جیت کا واسطہ میرے مالک مولا میدان بدر کا واسطہ میرے مالک مولا شاہان بدر کا واسطہ میرے مالک شہیدان بدر کا واسطہ میرے مالک مولا مسلمانوں کو میٹنے والوں کو میٹ کے رکھ دے میرے مالک مولا، ان کو ان کی کوششوں میں کامیاب نہ ہونے دے، ان کے مکر و قید میں انہی کو گرفتار کر دے مولا، واسطہ تیرے جود و سخا کا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے مولا، میرے تمام پیر بھائیوں کی لاج رکھ، میرے تمام پیر بھائیوں کی لاج رکھ، میرے تمام پیر بھائیوں کی لاج رکھ، ان کو کسی کا محتاج نہ بنا، ان کو کسی کا محتاج نہ بنا مولا، ہمیں ہر آفت و مصیبت سے بچائے رکھ مولا، جن راہوں پہ چلنے سے تو راضی ہے ان راہوں پہ ہمیں لے چل میرے مالک، جن کاموں سے تو ناراض ہے ان کاموں سے ہمیں روکے رکھ میرے مالک پروردگارہ، واسطہ تیرے جود و سخا کا میرے مولا، ہمیں ہماری اولاد کو ہماری نسلوں کو مولا تجھ سے لگائے رکھ میرے مالک، تجھ سے لگائے رکھ، تجھ سے لگائے رکھ پروردگارہ، تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا لے، تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہر آن ہر لحظہ ہمیں ملتا رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔